الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخافض الباسط الخافض الرافع المعز المبدع السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الوادي المادي الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر ودمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم أيدني بروح القدس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ذکر سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس ذکر میں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت تعریف ہو رہی ہے. اسی ذکر کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. نیز کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ عمل کرے. یعنی قیامت کے روز کوئی بھی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لائے گا سوائے اس شخص کے جو اس ذکر کو
100 سے زیادہ مرتبہ پڑھے گا، اس کا جو درجہ ہوگا، اس کا جو ثواب ہوگا، اس کو اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور وہ اگر وہ دن کو پڑھے گا تو شام تک وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی بھی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لائے گا سوائے اس شخص کے جو اس ذکر کو زیادہ مرتبہ پڑھے، 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھے۔ دوبارہ سے میں ذکر پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ جو آج کی ہماری دعا ہے وہ ہے اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے اس کا کہ اے اللہ میں تجھ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتا ہوں۔ دوبارہ سے میں پڑھتی ہوں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پوری زندگی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن موت سے پہلے وہ کوئی ایسا عمل کر جاتے ہیں جو ان کے لیے وبال کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا زیادہ سے زیادہ مرتبہ پڑھیں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ عصر کریں گے، تو پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، اور زمانے کی قسم۔ ایک منٹ پہلے قرآن لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، اور زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک بالیقین انسان سراسر نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ عصر کریں گے۔ سورہ عصر بنیادی طور پر مکی صورت ہے، اور عصر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے دن کا آخری حصہ، یعنی عصر کا وقت، اور اس میں ایک اور اس کا مطلب ہے وقت، زمانہ۔
تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ایک چھوٹا سا اسکیچ کھینچنا پڑے گا کہ آپ امیجن کریں کہ ایک انسان ہے جو ڈوب رہا ہے، یا آپ خود ہیں، آپ ڈوب رہے ہیں، اور جب آپ سمندر میں ڈوب رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری کنڈیشن جو لاحق ہے وہ یہ ہے کہ آپ بے ہوش بھی ہیں۔ اب آپ ڈوب بھی رہے ہیں اور بے ہوش بھی ہیں۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ تو آپ کے پاس تو کوئی وقت نہیں، وقت آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اب سب سے پہلا کام وہ کیا کرنا پڑے گا کہ جس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا سکیں؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو جاگنا پڑے گا، کیونکہ اگر انسان بے ہوش ہے اور وہ ڈوب رہا ہے تو اگر وہ ہوش میں آ جائے، اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے کہ وہ اب ڈوب رہا ہے اور اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے، تو وہ چیز اس کو بچانے میں مدد دے سکتی ہے۔ اب سب سے پہلی چیز کہ وہ جاگے گا، اور دوسرا کہ ہاتھ بازو مارے گا، ایفرٹ لگائے گا تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ اب وہ جو وقت ہے کہ ایسا ٹائم جس کے اندر آپ کے پاس وقت ختم ہو رہا ہو، ایسا موقع جس کے اندر انسان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں اثر۔ لٹرل جو میننگ ہے اس وقت کو، اس ایلیمنٹ کو کہتے ہیں اثر۔ جیسے اب انسان ڈوب رہا تھا اور وہ بے ہوش بھی تھا، اب اس سیناریو میں اس کے پاس وقت نہیں ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے، اس وقت کو کہتے ہیں اثر۔ تو یہاں پر اثر سے مراد ہے اثر کا وقت، کیونکہ اثر کی وقت کی بہت اہمیت ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ دن بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دن بالکل ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور اب دن کا بالکل اختتام ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے اثر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اثر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جس انسان نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو فوت کیا تو قیامت کے دن اسے اس قدر غم ہوگا کہ ایسے دنیا میں کسی انسان کے سارے رشتہ دار مر جائیں، سارا مال لوٹ لیا جائے، اور جتنا اسے غم ہوگا اتنا ہی غم اسے عصر کی نماز کو فوت کرنے پر ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ چیز باعث حسرت اور باعث افسوس اور باعث ندامت ہوگی۔ تو اسی لیے عصر کے وقت کی بہت اہمیت، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور پھر اس اثر کا دوسرا مطلب ہے زمانہ اور وقت۔ تو لہٰذا مثلا احمد کی حدیث میں آتا ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی طور کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح انجیل کی قسم کھائی ہے، پھر اسی طرح یہ جو ایک اور پھل ہے زیتون کا پھل ہے، اس کی قسم کھائی ہے۔ ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے اقسام کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی کھائی ہے، چاند کی کھائی ہے، شفق کی کھائی ہے۔ تو قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو گواہ بنایا جائے۔ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے، والعصر، اور زمانے کی قسم۔ تو یہاں پر عصر سے مراد وقت ہے، زمانہ ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن انسان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور چیز کی قسم کھائے۔ کیونکہ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ تو لہٰذا کسی بھی اور چیز کی قسم انسان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ قسم کھائے۔ اب اس سورت کے بارے میں، سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا تو اس سورت کے بارے میں امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن میں اس سورت کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت کافی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی قرآن کی ضرورت نہیں تھی اور صرف یہ ایک سورت کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک میپ روڈ ہے، یا ایک سکسیس کا جو ایک میپ دیا جاتا ہے قرآن میں، وہ پورا کا پورا میپ اس صورت میں دیا جا رہا ہے انسان کو، اور انسان کو جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے جو جوڑا جا رہا ہے، اسے جگایا جا رہا ہے۔ والعصر، اور زمانے کی قسم، اسے ہوش دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو وقت ہے وہ آہستہ آہستہ کمی کی طرف جا رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لیے اس کی دوسری آیت جو ہے وہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، سراسر نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ والعصر، اور زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اور بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے۔ اب انسان خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے انسان کا جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ
انسان کی جو زندگی ہے وہ اختتام کی طرف جاتی ہے. ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی جو زندگی وہ کمی کی طرف جا رہی ہے. دیکھنے میں لگتا ہے کہ انسان بڑھ رہا ہے، لیکن جو وہ بڑھ رہا ہے اس کی زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے. یہ جو زندگی میں ایک کمی ہے اس کو کہتے ہیں خسارہ. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے کن لوگوں کے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اسی لیے بحیقی اور طبرانی کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ جب بھی آپس میں ملاقات کرتے تو وہ اس حال میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے کہ ایک دوسرے کو سورہ عصر یاد دلاتے. جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ایک نہ ایک بار سورہ عصر اسے ضرور یاد دلاتے. یعنی ایک یاد دہانی ہو جاتی کہ اب زندگی ختم ہو رہی ہے اور اس کی حقیقت کو پہچاننا ہے اور ہوش میں آنا ہے اور اپنے وقت کو بہترین طریقے سے لگانا ہے. کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بالکل برف کی طرح مسلسل آہستہ آہستہ اسٹیڈلی آپ کہہ لیں گے سلولی اینڈ اسٹیڈلی کہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، دکھنے میں لگ رہا ہے کہ نہیں لیکن آہستہ آہستہ کھل رہی ہے. کہ جیسے برف بیچنے والا مسلسل منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میری برف کو خرید لو، کیونکہ اگر اس کی برف نہ بکی تو اس کے لیے خسارہ ہے، اس کے لیے نقصان ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بھی برف کی طرح مسلسل پگھل رہی ہے، آہستہ آہستہ کمی کا شکار ہو رہی ہے، اسے خود محسوس نہیں ہو رہا. اگر یہ زندگی جیسے برف اگر بک گئی تو وہ بچ گئی، اس کا فائدہ اسے ہوگا. اسی طرح اگر یہ زندگی انسان کی خالص نیت کے ساتھ کیے جانے والے اعمال اور ایمان اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین اور نیک اعمال میں نہ گزری تو یہ زندگی ضائع ہو جائے گی. تو اسی لیے جو وقت ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ یہ وہ وقت ہی ہے کہ جو انسان مسلسل ضائع کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ خسارے میں آ رہا ہے. اب آج ہمارے پاس ایک وقت ہی تو ہے کہ جس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا تو زندگی ختم ہے. اور وہ انسان جو اس وقت کو ضائع کر رہا ہے، ہوش میں نہیں آ رہا، اپنے آپ کو احساس نہیں دلا رہا کہ اس کی زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اپنی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا. جیسے ایک برف بیچنے والا اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ اس کی برف پگھل رہی ہے، اب اسے جلدی جلدی بیچنا ہے، ٹائم سے پہلے بیچنا ہے. جیسے وہ ڈوبنے والا شخص ایک بے ہوش تھا، ڈوب رہا تھا، اب کیا وہ چیز ہے، اس کا ٹائم بھی بالکل ختم ہو رہا ہے، اب وہ کیا چیز ہے کہ جو اسے بچائے گی، وہ ہے اس کی ایفرٹ اور اس کا جاگنا. اسی طرح ایک انسان جو ہے اس کو کیا چیز خسارے سے بچائے گی، وہ ہے کہ وہ جاگ جائے، ہوش میں آ جائے، اپنے وقت کی قدر کو جانے، زندگی اس کی مسلسل پگھل رہی ہے اس ایکسپیکٹ کو جانے، اس فیکٹ کو سمجھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایفرٹ کرے، عمل میں دوڑ لگائے. کیونکہ انسان کو ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے اندر ہم شامل ہو کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. اور ہر گزر جانے والا وقت کہ جس کے اندر ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، وہ وقت قیامت کے دن باعث حسرت اور باعث ندامت بنے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ مجمع کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، قیامت کے دن وہ مجمع ان کے لیے باعث حسرت اور باعث افسوس ہوگا. اور گویا وہ اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ جیسے ایک مردہ گدھے کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے. یعنی آپ سب نے اتنی ایسے لوگوں کی مثال پیش کی کہ ایسے لوگ جو آپس میں مل بیٹھے اور وہ خوشگبیوں میں مصروف ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کو پرائیورٹی اس کو سمجھا ہی نہیں یا اس کو ضرورت سمجھا ہی نہیں. تو ایسی گیدرنگ قیامت کے دن انسان کے لیے باعث افسوس ہوگی. اسی طرح ہر وہ کام جو ہم اپنے ویسٹ آف ٹائم کے لیے کرتے ہیں یا ٹائم پاس کے لیے کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ چیز ہمارے وقت کو ضائع کر رہی ہے. اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں، جیسے لغویات جن کا ہم نے کل ذکر کیا کہ لغویات ہی جو ہے وہ میرے اور آپ کے مقصد کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اس کو ٹارچر کرتی ہیں اور ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹاتی ہیں. اسی لیے جو ایک مومن ہے اور جو ایک عباد الرحمن ہے وہ لغویات سے بالکل منہ موڑ لیتا ہے، کیونکہ وہ کیونکہ آخرت اورینٹڈ شخص ہے، اس کا مقصد آخرت ہے، وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ویسٹ ہو. تو آج ہم نے اپنے آپ کو سیریلز میں اور آپ کہہ لیں کہ نیٹ فلکس میں اور اتنا فیس بک وغیرہ میں اتنا بزی کر لیا کہ سارا دن ہمارا شاید انہیں چیزوں میں سرو ہو جاتا ہے وداؤٹ نوئنگ کہ ہمارا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے. تو لہٰذا وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسی لیے صحابہ کرام جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دفعہ لازمی سورہ عصر کا ذکر کرتے تاکہ دوسرے کو یاد دہانی ہو جائے اپنی زندگی کی حقیقت کی کہ اس زندگی کو ضائع نہیں کرنا، اس
قدر سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ صورت ہمیں وقت کی قدر ہی سکھا رہی ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے جب انسان مرنے والا ہوگا تو اس وقت وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں دنیا میں جا کر جو چھوڑ آیا ہوں وہ واپس لے کر آؤں. یہاں تک کہ ایک انسان یہ تک حسرت کرے گا یا لیتنی تراب، کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا اور کاش میں مٹی ہی ہوتا. لیکن اس دن جب آنکھیں کھل جائیں گی، اس دن جب انسان کو احساس ہوگا اور اس دن وہ اعتراف کرے گا، لیکن اس دن کے اعتراف کا کیا فائدہ جب دنیا میں وہ اپنی زندگی کو ضائع کر کے آ چکا ہے. تو لہٰذا ایک انسان حسرت کر رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا، میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کہ پوری زندگی ضائع کر کر کے ہم جب اس دن آئیں گے اور اس دن جب ہمیں حقیقت سامنے آئے گی کہ میں تو اپنی زندگی ضائع کر کے آیا ہوں. تو اس لیے اس خسارے سے بچایا جا رہا ہے کہ ہر وہ انسان جو اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے بے مقصد چیزوں میں، وہ یہ جان لے کہ وہ خسارے میں ہے سوائے کے لوگوں کے. اب وہ کرائٹیریا بتا دیا گیا ہے، ایک روڈ میپ دے دیا گیا ہے سکسیس کا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو مومن بنے، اور پھر اس کے بعد ایمان کے بعد صرف انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کر لیا، بلکہ ایمان کے بعد انہوں نے عمل صالح بھی کیے، اور پھر نیکی کی وصیت کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے، اور صبر کی وصیت کرتے رہے. تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان، کہ وہ کیا چیز ہے، کیونکہ دیکھیں کہ ایمان جو ہے، ایمان ہوگا تو یہ چاروں چیزیں نکلیں گی. ایمان کے یہ فروٹس ہیں. اگر ایمان خالص ہے، ایمان پختہ ہے، تو اس کے فروٹس نکلیں گے کہ انسان کے دل میں ایک تڑپ ہوگی نیکی کا حکم دینے کی، برائی سے روکنے کی، حق کی دعوت دینے کی، قرآن کی طرف بلانے کی، صبر کی وصیت کرنے کی. لیکن اگر ایمان خالص نہیں ہے تو پھر وہ تڑپ بھی نہیں ہوگی اور اس کا فروٹ بھی نہیں نکلے گا. تو لہٰذا یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ وہ ایمان لاتے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے. اب ایمان کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور جس کا تعلق غیب سے ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ وہ میرا رب ہے، اس کو رب اور اپنا معبود ماننا، اس کو رازق، اپنا وکیل، اپنا کارساز ماننا، اس کو تسلیم کرنا. اللہ تعالیٰ پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان کہ ہر کتاب جو نازل ہوئی وہ اپنے اپنے دور میں لوگوں کے لیے راہ راست تھی، راہ راست کا سبب تھی، لوگوں کے لیے سورس آف ہدایت تھی. لیکن اب قرآن ہی ہمارے لیے سورس آف ہدایت ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سورس آف ہدایت ہے. اور پھر رسولوں پر ایمان لانا کہ ہر رسول اپنے دور میں حق لے کر آیا اور ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے کیونکہ وہ دین کا کنکلوژن لے کر آئے ہیں. پھر اسی طرح آخری دن پر ایمان لانا. اب آخری دن میں ایمان کے لانے سے مراد ہے کہ موت کے بعد تمام وہ منزلیں جن کا انسان کو سامنا کرنا ہے ان پر ایمان لانا، ان پر یقین رکھنا کہ مجھے یہ سب کچھ فیس کرنا ہے، جس میں قبر ہے، جس میں میدان محشر ہے، جس میں پل صراط ہے، جس میں حساب کتاب ہے، پھر جنت ہے. تو یہ تمام وہ منزلیں ہیں کہ جس کے اندر انسان کو بلیف رکھنا ہے، اور پھر ان کو اس طرح سے ایمان رکھنا ہے کہ جیسے وہ دیکھ رہا ہے، تاکہ ساتھ ساتھ ان کی تیاری کرتا رہے. کیونکہ آخرت کی جو فکر ہے وہ تب ہی انسان کے اندر آتی ہے جب اس کو امیجن کر کے اپنے اعمال کو بدلتا ہے. تو ہر عمل کو فکر کے اندر امیجن کرنا. اسی لیے ہم نے عباد الرحمن کی صرف پڑھی کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے کہ وہ تو چپک جانے والا ہے. اب انہیں کس نے بتایا کہ وہ عذاب چپک جانے والا ہے؟ کیونکہ حدیث اور قرآن جب یہ پڑھتے ہیں تو اس کو اتنا امیجن کرتے ہیں کہ وہ اثر ان کی دعاؤں میں شامل ہے. اور پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان لانا؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، مجھے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ ہے ایمان. اب ایمان جب انسان کے اندر خالص ہوتا ہے تو پھر اس کے آثار عمل میں نظر آتے ہیں. اگر ایمان خالص ہوگا تو اس کے آثار عمل میں نظر آئیں گے. اسی لیے اگلی جو کنڈیشن بتا دی گئی، اگلا جو پری ریکوزٹ بتا دیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے. اب عمل صالح ہے کیا؟ عمل صالح یہ ہے کہ انسان ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اور دوسری یہ چیز کہ وہ بالکل سنت کے عین مطابق ہو، کسی صورت
کسی طرح بھی وہ خود ساختہ نہ ہو، اس میں زیادتی نہ ہو، نہ اس میں کمی ہو. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کو عین اس کے مطابق کیا جائے. اسی لیے جو بدعات ہیں ان کا کانسیپٹ ہی دین میں ختم کیا گیا ہے، بلکہ ان کو مردود کہا گیا ہے کہ بدعتی کا عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بدعت کو چھوڑ نہ دے. تو لہٰذا جب ایمان ہے تو اس کے ساتھ عمل صالح شرط ہے. اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو اس ایمان کا فائدہ نہیں، وہ پروڈکٹیو نہیں ہے. اور اگر صرف اور صرف عمل صالح ہیں لیکن ایمان نہیں ہے تو بھی وہ عمل صالح پروڈکٹیو نہیں ہے. تو یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں مشروط ہیں، ایک دوسرے کی سسٹرز ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم ہے، اور پھر عمل صالح کے اندر خالص نیت لازم ہے، اور پھر اس کی سنت کی اتباع اس میں لازم ہے. پھر اسی طرح عمل صالح میں یہ بھی چیز آ جائے گی کہ حقوق العباد، لوگوں کے جو حقوق ہم پر فرض ہیں، اگر ایک انسان ان کے حقوق ادا کرتا ہے یا اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتا رہتا ہے تو وہ بھی عمل صالح میں شامل ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرض عبادات کی ہیں ان فرائض کو پورا کرنا اور ان کے اندر اخلاص لانے کی پوری کوشش کرنا، کیونکہ یہ ساری زندگی کا ایک پروسیس ہے، اس کوشش کو بھی عمل صالح کی کیٹیگری میں لایا گیا ہے. تو سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وتواصوا بالحق کی، اور وہ وصیت کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں. اب حق میں کیا چیز شامل ہے؟ حق میں کیا چیز شامل ہے؟ حق کے اندر قرآن ہے کہ وہ قرآن کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. پھر حق میں دوسری چیز آ جاتی ہے اعمال، کہ قرآن کی طرف ایک دوسرے کو بلانا، قرآن کی ترغیب دلانا، قرآن کے حقوق ایک دوسرے کو یاد دلانا. پھر اسی طرح دوسری یہ چیز کہ حق کی وصیت میں کیا آ جاتا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اسے اپنی زبان سے روکے، بولے تو صحیح کہ وہ غلط ہے. اور اگر وہ زبان سے بھی اس کو غلط کہنے کا حق نہیں رکھتا یا اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برا جانے. اور جو انسان اپنے دل میں بھی برائی کو نہیں جانتا تو یہ وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں. تو لہٰذا حق کے اندر سب سے پہلی چیز قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا، قرآن سکھانا. اور اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ ہمارے اپنے رشتہ دار، اور ان میں بھی سب سے زیادہ حقدار ہمارے اپنے گھر والے. تو لہٰذا اب ہم لوگ ہمارا کافی سارا پورشن قرآن کا آہستہ آہستہ کور ہو رہا ہے. اس بات کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، وقت تیزی سے جا رہا ہے. ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ ہم موت کے قریب آ رہے ہیں، اور موت جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. اور ہر انسان خسارے میں ہے اگر وہ اپنے وقت کی قدر کو نہیں جانتا، اور اگر وہ اپنے وقت کو پروڈکٹیو نہیں بنا رہا. تو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اب یہاں تک کافی نہیں ہے، بلکہ مزید اس کا پھل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کو تیار کرنا ہوگا ہر حال میں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ اب ہم نیکی کی دعوت بھی کرنا شروع کریں، اور اس میں سب سے زیادہ حقدار ہمارے اپنے گھر والے ہیں. تو لہٰذا نیکی کی جو دعوت ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، وہ بھی حق میں شامل ہے. پھر اسی طرح اسلام کا پیغام پہنچانا، یہ بھی حق میں شامل ہے. پھر اسی طرح لوگوں کو اعمال کرنے کی ترغیب دلانا اور ان کی تلقین کرنا، جیسے حقوق العباد. اب حقوق العباد میں والدین کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، غریبوں کے کیا حقوق ہیں، مسکینوں کے کیا حقوق ہیں، سفید پوشوں کے کیا حقوق ہیں. ہر کیٹیگری کا انسان، اس کے کیا حقوق ہیں، ان کو سوسائٹی کے اندر ہائی لائٹ کرنا، لوگوں کی ان کی طرف ترغیب دلانا، یہ بھی چیز حق کے اندر شامل ہے، اس کی وصیت کرنا. کیونکہ انسان وصیت کب کرتا ہے؟ جب وہ چیزیں خود عمل کرتا رہتا ہے تو موت سے پہلے اس کی وصیت کر کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہم مال کی پوری زندگی حفاظت کرتے رہتے ہیں، موت کے وقت بھی اس کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ پھر اس وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا. پھر ایک انسان جو پوری زندگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال، پوری زندگی اپنی حیا کی حفاظت کی، اپنی حفاظت کی، اپنی چاہسٹی کی حفاظت کی، تو اپنی موت کے بعد وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا. تو جس چیز کا آپ ساری زندگی جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، جو پرائیورٹی ہوتی ہے آپ کی زندگی میں ساری عمر، موت کے وقت آپ کی زبان وہی اٹر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ وہی کہلواتا ہے، اور انسان اسی چیز کی وصیت کر کے جاتا ہے. اب یہ انسان خود حق پر عمل کرنے والا ہے، اب یہ دوسروں کو حق کی وصیت کر رہا ہے.
دوسروں کو کس طرف بلا رہا ہے؟ قرآن کی طرف، دوسروں کو بلا رہا ہے اسلام کی طرف، دوسروں کو بلا رہا ہے نیکی کی طرف، دوسروں کو روک رہا ہے برائی سے. پھر اس کے بعد حقوق العباد کی تلقین لوگوں کو کرنا اور حقوق اللہ کی تلقین لوگوں کو کرنا. فرائض کی اہمیت یاد دہانی، فرائض کی اہمیت کو بار بار یاد دلانا. آپ دیکھیں جو ہم شروع میں ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کوئی ایک ذکر ہم ڈیلی کا لے رہے ہیں، ایک دعا لے رہے ہیں، تو یہ چیز تو ہمیں سے ہر ایک ہمیں سے ہر ایک جانتا ہے، لیکن ایک یاد دہانی کروانا اور اس کی تلقین کرتے رہنا اور ہر دن ایک ریمائنڈر کرانا، یہ وہ چیز ہے جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. یہ وہ پھل ہے جو ایمان ڈیمانڈ کر رہا ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چوتھی کیا چیز ہے کہ ایک دوسرے کو یہ صبر کی نصیحت کرتے ہیں. ایک دوسرے کو سب سے پہلی چیز حق کی وصیت کر رہے ہیں، اور دوسرا ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں. اب صبر کہاں کہاں کیا جاتا ہے کہ پہلے یہ خود کر رہے ہیں تو دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں. صبر میں سب سے پہلی چیز ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے میں صبر کرنا، کیونکہ گناہوں کو چھوڑنے میں صبر کرنا سب سے بہترین صبر ہے. پھر اسی طرح آزمائشوں کو ایکسیپٹ کرنا اور بری تقدیر کو ایکسیپٹ کرنا، اور اس کے اندر جو صبر ہے وہ بھی ایک بہترین صبر ہے. لیکن گناہ کے اندر صبر جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، بلکہ پہلے صبر سے زیادہ افضل ہے. تو لہٰذا ایکسیپٹ کر لینا، تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، یہ ہے صبر کی جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. لیکن اس سے زیادہ افضل صبر کون سا ہے؟ جو ہے وہ ہے گناہ کو چھوڑنے میں صبر کرنا، جس کی یہاں ڈیمانڈ آ رہی ہے. پھر اسی طرح ایک اور صبر بھی ہوتا ہے کہ جب انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، تو اس وقت پہ انسان کی زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں، اپوزیشن فیس کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات کرٹیسزم بھی آتا ہے، بعض اوقات لوگ ٹائٹلز بھی دیتے ہیں. لیکن ان سب میں اپنے آپ کو کسی صورت روکنا نہیں ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھنا، یہ بھی صبر ہے. استقامت کے ساتھ جاری رکھنا یہ بھی صبر ہے. اور آپ دیکھیں کہ نبی اسلام کی جو کل ہم نبی اسلام کے جو واقعہ جانا، اور جس کے اندر نبی اسلام اوپنلی اپنے خاندان کو بلا رہے ہیں، اور خاندان کی طرف سے ابو لہب کا جو کرٹیسزم تھا، اور اسی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو جو کرٹیسزم ہے اس کو سن کر رکنا نہیں ہے اپنی رفتار میں، بلکہ اپنی رفتار کو مزید جاری رکھنا، یہاں پر اس چیز سے مراد ہے. تو اس صورت کے اندر وقت کی اہمیت کا بہت زیادہ احساس دلایا گیا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ ایک لاس میں ہے اور خسارے میں ہے، سوائے کن لوگوں کے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگاہی کی ہے. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو جب ہم لوگوں نے ایمان کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اسی لیے کھائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر انسان جو اس وقت کی قدر نہیں کر رہا اور اس وقت کو ضائع کر رہا ہے، وہ خسارے میں سوائے ایمان کے. تو لہٰذا ایمان جو ہے وہ ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے. ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے عہد لیا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کا عہد، یہ عہد، یہ ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نیکی کے اعمال کثرت کے ساتھ کریں اور اپنے زندگی کے ہر دن کو پروڈکٹیو بنائیں. پھر آپس میں خود حق پر جمنے والے ہوں، خود قرآن پر جمنے والے ہوں، خود ہم نیکیوں پر عمل کرنے والے اور برائیوں سے رکنے والوں میں سے ہوں، اور پھر دوسروں کو بھی اس کی وصیت کریں. اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ وصیت کر کے جائیں، اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر جائیں کہ وہ ہمارے بعد اس عمل کی وراثت کو، اس علم کی وراثت کو آگے جاری رکھے، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو رکنے نہ دیں. اور خاص طور پر جب انسان نیکی کا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حق کی وصیت کے فوراً بعد صبر آ رہا ہے، کیونکہ جب انسان نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی بیڈ آف روزز بن جائے گی، کیونکہ پہلے انسان کی زندگی آسان ہوتی ہے. لیکن جب بھی آپ حق کی وصیت کرنے لگتے ہیں، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے لگتے ہیں، تب آپ کا سرکل شارٹ ہونے لگتا ہے. بعض لوگ آپ کو پسند بھی نہیں کرتے، بعض لوگ اس چیز کو، کیونکہ بہت ساری ہمارے اندر ایک نیچر میں ہے کہ جب کوئی انسان ہماری برائی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو ہمیں پسند نہیں آتی وہ چیز، تو اس لیے انسان کا جو سرکل ہے وہ چھوٹا ہونے لگتا ہے. اس لیے لوگ ٹائٹل دینے لگتے ہیں، لوگ آپ کو تانے دینے لگتے ہیں، حق بات پر آپ کے لیے گالیاں بھی نکلتی ہیں، اور اسی لیے ہم نے اپنے معاشرے میں ان مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس صورت میں اسپنج نہیں بننا، کل ہم نے ایک پڑھا تھا، بڑا اہم سبق تھا کہ اسپنج نہیں بننا کہ جو ہر چیز کو ابزارب کرتا جا رہا ہے.
بلکہ چیزوں کو اپنے ایک کان سے ڈالنا ہے اور نکالتے جانا ہے. ان کو کسی صورت اپنے مقصد کو متاثر نہیں ہونے دینا، کیونکہ ایک منافق ہی ہے جب تک اس کی تعریفیں ہوتی رہیں تو وہ جاری رکھے گا حق کی وصیت کو، نیک اعمال کو، ایمان کی حفاظت کو. لیکن جب کرٹیسزم آئے گا تو وہ اس سے رک جائے گا. اسی لیے آ رہا ہے کہ صبر کی نصیحت، کہ صبر خود بھی کرنا اور اس کی نصیحت بھی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن جب انسان جنتیوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے درجات میں بڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، تو وہ انسان کی جس نے اپنی زندگی کے زیادہ وقت کو ضائع کیا، اس کو ٹھکرایا، اس کو پروڈکٹیو نہیں بنایا، تو یہ لوگ اس دن افسوس کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش وہ وقت جو ہم دنیا میں ضائع کر کے آئے، ہم اگر فلاں فلاں کام میں گزار دیتے تو آج ہم ان کے ساتھ اس درجے میں ہوتے. کیونکہ ہر درجہ دوسرے درجے سے 100 سال اور اتنا دور ہے کہ یعنی 100 سال کی مسافت، اور جیسے زمین پر کھڑے ہو کے آپ تاروں کو دیکھ رہے ہیں اتنی مسافت ہے ہر درجے کی دوسرے درجے سے. اور ظاہر سی بات ہے نعمتوں میں بھی فرق ہوگا، تو انسان قیامت کے دن پھر افسوس اور حسرت کرے گا. تو لہٰذا اس پوری صورت میں ایک سبق جو ہم لے کر جا رہے ہیں وہ ہے وقت کی اہمیت، کہ پورا ہمارا دن کتنا پروڈکٹیو گزرتا ہے. اس چیز کا انالیسس اور امتحان ہم نے لینا ہے اپنا، اور پھر ساتھ ساتھ اس چیز کا احساس ہمیں دوسروں کو بھی دلانا ہے. اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وقت کی قدر سکھائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم سیرت کے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر طائف گئے تھے، واقعہ طائف جو ہے اس کو پڑھیں گے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ دیکھیں گے. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جو ہیں وہ فوت ہو گئے، اور اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اور یہ دونوں آپ کے بڑے سپورٹر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہوئے. اور انہی حالات میں جب آپ کو، اور اس سال کو غم کا سال بھی کہا گیا، اور آپ بڑے ہی جو ہے وہ غم میں تھے، لیکن آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے جو تبلیغ کا، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغام آگے پہنچانے کا جو مقصد آپ کے اوپر ذمہ داری لگائی تھی، آپ رکے نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا. کیوں؟ کیونکہ جو حضرت ابو طالب تھے اور حضرت خدیجہ تھیں، اور اسپیشلی حضرت ابو طالب آپ کے بہت جو ہے نا وہ سپورٹر تھے، اور مشرکین مکہ جو ہے نا وہ بڑے ڈرتے تھے کہ حضرت ابو طالب کا پیچھے جو بیگ تھی اس کی وجہ سے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان کلم کلا نہیں پہنچا سکتے تھے. تو لیکن جب وہ وفات پا گئے تو پھر مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مکہ جو ہے وہ تنگ ہوتا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ ممکن ہے کہ وہاں پر ایک تو اسلام کی دعوت بھی انہوں نے دینی تھی، اور کہ مجھے کوئی وہاں پر جائے پناہ مل جائے، اور شاید کہ وہاں پر لوگ اسلام قبول کر لیں اور دین کو جو ہے وہ مدد ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دین کو پہنچانے میں بھی مدد مل جائے. تو لہٰذا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی قسم کی کوئی سواری بھی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل پڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ جو سارا وہاں سفر جو رکھنا تھا آپ نے، وہ آپ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے تھے. صرف آپ کے ساتھ آپ کے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں پر، اور طائف پہنچتے ہوئے راستے میں جس جس قبیلے سے آپ گزرتے گئے تو آپ جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیتے گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کو جو آپس میں بھائی تھے ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی، اور ان سے اسلام پر اپنی مدد چاہی. لیکن انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا جواب دیا اور کسی قسم کی آپ کی مدد نہ کی. اور اسی طرح آپ 10 دن تقریباً آپ نے طائف میں وہاں پر گزارے، اور اپنی ان 3 سرداروں کے علاوہ اور سردار جو تھے وہاں کے ان کو بھی کوشش کی اسلام کی دعوت دینے کی، لیکن کوئی خیر خواہ جو ہے وہ آپ کو جواب وہاں سے نہیں ملا. کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، آپ کے ساتھ برا سلوک کیا اور آپ کو کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور بلکہ اپنے بچوں اور جو اوباشوں کو اور غلاموں کو یہ شہ دی کہ ان کو جو ہے وہ یہاں سے نکلوا دیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کر دیا کہ وہاں کے جو بچے اور لڑکے اور اوباش تھے اور اونڈے وغیرہ تھے ان کو کیا کر دیا، دونوں جانب کھڑا کر دیا، اور انہوں نے گالیاں وغیرہ دینا شروع کر دی، بدزبانیاں کی، پتھر برسانے شروع کر دیے.
اور اتنے زیادہ پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے، اور خود بھی ان کو بھی کافی زیادہ زخم آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو پاؤں اتنے سخت زخمی ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو ہیں وہ خون سے تر ہو گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بچاؤ کر کے ایک باغ میں پناہ لی تو حضرت زید بن حارثہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارے تو وہ خون میں ان میں اتنا زیادہ خون جمع ہوا تھا کہ وہ چپک رہے تھے خون سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان دل کے ساتھ آپ وہاں جا کر جب باغ میں جا کر آپ نے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے تو آپ نے وہاں پر ایک رقت انگیز دعا کی، بڑے پریشان اور غم والے دل کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا کے جو الفاظ ہیں، پیچھے سارا منظر دیکھیں کہ کتنی تکلیف، اللہ کا دین پہنچانے جا رہے ہیں اور راستے میں کتنی تکلیف آ رہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو کس انداز سے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اس کا ترجمہ ہی پڑھ رہی ہوں کہ اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملہ کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطا مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اور اتنے میں جو ہے جو وہاں پر ایک ربیہ ایک بندہ تھا، اور اس کا جو ہے وہ بیٹا اس کا بلکہ ایک عیسائی غلام جو ہے اداس وہاں پر آ گیا، اور اس نے انگور آپ کو پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگور جو ہے وہ کھائے، اور وہ اداس جو ہے وہ یہ سارا منظر دیکھ کر جو ہے نا وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ یہاں پر جب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہاں پر رکے نہیں، بلکہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر پھر آپ نے مکہ کی طرف آگے چلے گئے، اور وہاں پر آپ کرن منازل ایک جگہ ہے مکہ میں، وہاں پر آپ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا ایک فرشتہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکار رہے تھے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم چاہیں کریں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں آگے سے جواب کیا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور اس کے ذریعے یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آ گیا، تو آپ کو کافی جو ہے نا آپ کا غم جو ہے وہ دور ہو گیا، اور پھر یہاں سے نکل کر آپ جو ہے وہ نخلا کے مقام پر گئے، وہاں پر کچھ دن قیام کیا، اور اسی دوران جو ہے وہاں پر آپ ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے، اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے وہ قرآن کی تلاوت سنی اور وہ بھی اسلام لے آئی، اور جس کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف اور سورہ جن میں کیا ہے۔ تو یہ واقعہ طائف جو ہے یہ ہمارے لیے بہت سے اہم پیغامات جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اس پورے واقعے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت اہم واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے سیکھنے والے پہلو ہیں۔ اگر ہم سٹارٹ سے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی غم کی کیفیت میں ہیں، اور لیکن پھر بھی آپ اپنے مقصد کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، اور آپ نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور سب کو جو ہے نا سرداران کو بھی جو ہے اسلام کی دعوت دے رہی ہیں، لیکن آگے سے آپ نے پورے واقعے میں دیکھا کہ ان کا کیسا رویہ تھا، اور پھر آگے سے اوپر سے جو انہوں نے جو ہے وہ تکلیفیں جو پہنچائیں طائف میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت انہوں نے اذیت دی، اور اتنی تکلیف اور آزمائش اور اتنی تڑپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں جو آپ نے برداشت کی، گالیاں سنی، مذاق آپ کا اڑایا گیا، لیکن ہم اپنی سچویشن دیکھیں کہ ہم پیغام آگے پہنچانے کو تو چھوڑ دیں، ابھی تو ہم سیکھنے کے مراحل میں ہیں، تو کیا ہمارے راستے میں جو تکلیفیں یا آزمائشیں
زیادہ سے زیادہ ہماری کون سی بڑی آزمائشیں ہو سکتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم ان کو برداشت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر ان کو برداشت، کیا ہم جو ہے کوئی پریشانی آزمائش تکلیف آئی ہے تو ہم رک جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم اپنی جو ہے استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنا جو مقصد ہے اس کو جاری رکھتے ہیں؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں اور تکلیفیں آنے کے باوجود اپنے مقصد کو جاری رکھا. اسی طریقے سے واقعہ طائف میں جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو طائف والوں کا جو جارحانہ اور جاہلانہ رویہ ہے، لیکن آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، اور پھر دیکھیں کہ اتنی انہوں نے ذیت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعائیہ کلمات ہیں آپ دیکھیں، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے تو میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری لگا دی ہے اور دیکھیں آگے سے لوگوں کا میرے ساتھ کیا رویہ آ رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں، اور صرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کر رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر ہر وقت شکوے شکایتوں میں مصروف رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں. چھوٹی سی پریشانی آئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت شروع کر دیا. تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے ہے کہ ہم صبر کا جو ہے نا وہ دامن ہم نے بالکل بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی جو ہے وہ فکر رکھنی ہے. پھر اسی طریقے سے اس واقعے میں دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، اور پھر پہاڑوں کا فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں کہ اب آپ حکم دیں، جو آپ جس قسم کا بھی آپ حکم دینا چاہتے ہیں ویسا ہی رویہ، انہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں تو ہم بھی جو ہے ان کے ساتھ جیسا آپ چاہیں گے ویسا کریں گے. لیکن آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے دعا ہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لانے والے نکل آئیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو اس میں اسپیشلی ایک دائی، یعنی جو حق کا پیغام پہنچانے والا ہے، اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، بات آگے پہنچا رہے ہیں، حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور راستے میں آپ کو اذیتیں یا پریشانیاں یا تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کوئی ہے ایسا انسان جو آپ کی یعنی حق کو قبول کرنے کی طرف بالکل راضی نہیں ہو رہا، تو ہم کسی صورت اس کو گمراہ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو لعنتی یا اس طرح کی چیزیں الفاظ کہہ نہیں سکتے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. ہم جو ہے کسی قسم کا اس کو ٹائٹل نہیں دے سکتے، اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ اس چیز کو پسند کیا ہے، اور نہ یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ ہے. اور دیکھیں اس میں ایک اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں دین کو پھیلانے کے لیے، تو کوشش جو ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. یہ جو طائف والے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اور جو تمام علاقے ہیں نا ان میں مختلف مکس قسم کے لوگ ہیں، لیکن طائف ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کی پوری آبادی جو ہے اس وقت مسلمان ہے. تو یہ جو ہے وہ طائف والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ پھر آگے سے ہی ان کی جو نسلیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ مسلمان ہی نکلیں. تو لہٰذا اگر کوئی بھی شخص حق بات کو تسلیم نہیں کرتا تو ہم نے کسی صورت بھی اس کو کوئی ٹائٹل نہیں دینا. نہ کوئی ایسا شخص ہے جو گنہگار ہے یا کسی گناہ میں ملوث ہے تو ہم نے اس کی طرف جو ہے اس کا دل میں بھی اس کے لیے برا نہیں سوچنا، بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے. تو اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کسی صورت رائے گاہ نہیں کی. دیکھیں یہاں سے نکل کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نخلا کی وادی میں جا رہے ہیں، وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جنوں کی پوری بستی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہوئی. تو لہٰذا یہ جو واقعہ طائف ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑے جو ہے وہ لیسن چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کو یاد رکھنے اور اس میں بتائی گئی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.